الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نماز کی قرأت اور نماز میں جو دوسری دعائیں ہیں اس کو ہمیں کس ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے، ہمیں اس کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو برت نہیں پاتے ہیں، اماموں سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے اور عام لوگوں سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے۔ ہمیں سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے ہم امام ہوں، چاہے ہم پیچھے پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم اکیلے پڑھ رہے ہوں، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ اس چیز کو دھیان میں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کی دعائیں بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کریں اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بندہ کیا ہے، نماز میں ہے، اور نماز میں ہونے کا مطلب کیا ہو گیا؟ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی جیسا کہ روایت ہے، اقبل اللہ علیہ بوجہ، اللہ رب العالمین بندے کی طرف اپنے چہرے کے ذریعے سے متوجہ ہیں، اب اللہ رب العالمین اس کی طرف متوجہ ہیں بندے کی طرف۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اذا قام احدکم یصلی فانما یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے بات ہو رہی ہے تو بات کرنے کا ایک ڈھنگ، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ادب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور اپنی بات کو ڈھنگ سے پیش کیا جائے، صحیح طریقے سے۔ ایسے گڑبڑ سڑبڑ اور جلد بازی سے دعا پڑھ دینا اور بھاگ جانا جلدی سے، یہ بات ادب کے خلاف ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، قرأت کا طریقہ کیا تھا نبی علیہ السلام کے؟ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ آیۃ آیہ، نبی علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ یقطع قراءتہ، آپ اپنی قرأت کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ سنن ترمذی کے الفاظ میں، حدیث کی روایت میں الفاظ ہیں، کہتے تھے نبی علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے، پھر تھوڑا سا رک جاتے تھے، پھر پڑھتے تھے الرحمن الرحیم ثم یقف، آپ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، تھوڑا سا رک جاتے تھے۔ تو دیکھیں ایک ایک آیت کو آپ الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، ایسے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے امام تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل ایک دو سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ ڈالتے ہیں، یا لوگ بھی اپنے طور سے جب اکیلے نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو جلدی سے سرپٹ مار کر کے اس طرح سے پڑھ ڈالتے ہیں، طریقہ نہیں ہے صحیح۔ صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، رب العالمین کی طرف سے ایک آیت پر جواب آتا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ ایک مشہور حدیث کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اثنى علیہ عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ ہر آیت پر اس طرح سے سورہ فاتحہ کی ساری آیتوں پر جواب آتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے ادا کریں، رب العالمین کی ہم بڑائی اور بزرگی اور ثنا اور حمد بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، رب العالمین سے بات ہو رہی ہے تو طریقے سے بات کیا جائے، جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان کو صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے، سرپٹ نہ بھاگا جائے، اور قرأت کو ڈھنگ سے کیا جائے، دعاؤں کو ڈھنگ سے پڑھا جائے۔ حدیث میں آگے دوسری حدیث میں آتا ہے، میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، جب تم رکوع میں جاؤ تو رب تعالیٰ کی تعظیم بیان کرو، اللہ رب العالمین کیا کرو، بڑائی بیان کرو۔ کہ رب العالمین کی بڑائی کیسے بیان کرنا؟ بہت ساری جو دعائیں ان میں سے سبحان ربی العظیم، اس کو ڈھنگ سے پڑھو، رب العالمین کی بڑائی آپ کے کہنے سے اور آپ کے اس ادائیگی سے نکل رہی ہو، ظاہر ہو رہی ہو کہ ہم رب العالمین کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اور ایک آدمی ایسے ہی سرپٹ مار رہا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس میں بڑائی کی کیا گوشہ نکل سکتا ہے؟ اس میں کوئی روحانیت نہیں ہو سکتی ہے کہ بندہ اس کا کوئی شعور نہیں رکھ رہا ہے اور اس کو صحیح سے ادا بھی نہیں کر رہا ہے، اور وہ غلط بھی ہو جاتا ہے جلدی جلدی میں۔ اگر آدمی صحیح سے ادا نہ کرے تو غلط اس طرح سے بھی ہو جائے گا، سبحان ربی العظیم لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ سبحان ربی العظیم ہے، بندہ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، دیکھیں اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بات سن لی ہے جس نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔
پھر رب العالمین کی طرف سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، فرشتے ان کلمات کو لے کر لپکتے ہیں. کب؟ جب ہم اس کو صحیح سے ادا کریں گے. ربنا لک الحمد، اے ہمارا رب تیرے لیے تعریف ہے، حمدا کثیرا بہت ہی تعریف ہے، طیبا پاکیزہ تعریف، مبارکن برکت والی تعریف، مبارکن فی. پھر آگے بھی اور بھی دعائیں ہیں، ملا السماوات، آسمان بھر کر کے، وملا الارض، زمین بھر کر کے تیری تعریفیں، وملا ما شئت من شیء بعد، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں تو چاہے ان سب چیزوں کے بھر کر کے تیری تعریف ہے. اہل الثناء والمجد، اے اللہ تو بزرگی اور بڑائی اور ثنا کے قابل تو ہے. حق ما قال العبد، بندہ جو بھی باتیں کہتا ہے اس کا سب سے زیادہ حقدار اے اللہ تو ہے. وکلنا لک عبد، اے اللہ ہم سب تیرے بندے غلام ہیں، تیرے ماتحت ہیں، تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تیرے غلام ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو تو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ولا معطی لما منعت، اور اللہ جس کو تو منع کر دے، نہ دے، محروم کر دے، اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کی بڑائی، کسی کی بزرگی، کسی کا بڑکپن تیرے سامنے چلنے والا کسی کا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ سب رکوع کے بعد کی دعا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. کتنی عظیم اس میں معانی ہے، اور اس کو اگر آدمی صحیح سے طریقے سے ادا کرے تو اس میں کتنا خوبصورت معنی ہے، اور انسان کے لیے ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے رب العالمین کی تعریف کر رہا ہے، رب العالمین سے اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بات جس قدر ہم اس کو دماغ کو حاضر رکھ کر کے صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اسی قدر نماز میں کیا ہوگی؟ روحانیت پیدا ہوگی، اور نماز میں حلاوت پیدا ہوگی، نماز میں ہمارا دل لگے گا، نماز پڑھتے ہوئے اس کی چاشنی ملے گی. یہ نماز ہوتی ہے. بار بار ہمیں 5 وقت بلایا جاتا ہے رب العالمین کی طرف اسی واسطے کہ بندے کا ایک رشتہ ہمیشہ قائم رہے اپنے رب سے، اور رب العالمین کی طرف بار بار دوڑ کر کے جائے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اس رب کا محتاج ہے، ایک ایک حرکت کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے. لہٰذا میرے بھائیو، نماز کا یہ پیغام ہے، نماز کے اندر یہ روحانیت ہے، نماز کے اندر یہ حلاوت ہے. ہم لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ان چیزوں کے قریب آنے کی کوشش کریں، نماز کو صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کریں. یقیناً ہمارے اندر، سب کے اندر کمیاں ہیں، لیکن ذرا سا قریب آئیں، صحیح سے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ دعاؤں کو ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کی جائے، دعاؤں کو ڈھنگ سے پڑھا جائے. قرآن کی تلاوت ہو گئی، دوسری اور جو دعائیں ہو گئیں اس کو صحیح سے ادا تو کیا جائے. اور ایسے ہی سرپٹ بھگا دیا، ایسے قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، خاص طور سے نماز میں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی آئے ان کے پاس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ قرأت اللیل المفصل فی رکعہ، کہا کہ آج کی رات میں نے مفصل کی ساری صورتیں میں نے ایک رکعت میں پڑھ ڈالی ہیں. مفصل کہتے ہیں سورہ قاف سے لے کر کے قرآن کے آخر تک، یعنی سورہ قاف 26ویں پارے میں ہے، اس سے آخر تک کہتے ہیں میں نے ایک رکعت میں پڑھ ڈالا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، حظاً کحظ شعر، یہ کیا سرپٹ مار دیے شعر کی پڑھنے کی طرح. ایسے پڑھتے ہیں قرآن کہ ایک رکعت میں تم نے اتنے سارے چیزیں پڑھ ڈالیں، کیسے؟ پھر ان کو طریقہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کن کن صورتوں کو ملا کر کے پڑھتے تھے. اگر آپ صورتوں کو ملانا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام اس طرح سے 2 صورتوں آپ ملا کر کے پڑھتے تھے. اس طرح سے نہیں کہ آدمی ایک ہی رکعت میں اتنی ساری صورتیں پڑھ ڈالے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہی انجام ہوگا کہ وہ سرپٹ بھاگے گا اور حظاً کحظ شعر ہو جائے گا. جیسے شعر جلدی جلدی مارتے ہیں اسی طرح سے قرآن کا بھی وہ بنا دے گا. تو اس طرح سے ہمیں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح سے ائمہ لوگ بھی اس میں دھیان دیں، کیونکہ
کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جب سری نماز رکعت کا وقت آتا ہے تو اس میں بھی کمی ہوتی ہے، یعنی جب انہوں نے جہری نماز پہلی 2 رکعتیں جہری پڑھائیں تو اس میں ذرا خیال رکھا، اچھے سے پڑھا، پھر جب تیسری اور چوتھی رکعت آتی ہے تو جلدی سے پڑھ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی جلدی سے پڑھ دیے؟ اب لوگوں کو جب سنانا تھا تو بڑے قرأت اور مخرج سے پڑھا، اور جب سے رب العالمین کو سنانے کی باری آئی، کوئی نہیں سن رہا ہے، رب تعالیٰ صرف سن رہے ہیں، تو جھٹپٹ مار دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جب قرأت کر رہے ہوتے ہیں، جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں، تب بھی رب العالمین ہی کے واسطے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے واسطے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہی کے واسطے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پہلی اور جو دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں تو ڈھنگ سے پڑھتے ہیں کیونکہ لوگ سن رہے ہیں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں جب صرف اللہ کو سنانے کی باری آئی تو ہم جھٹ سے پڑھ دیے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، صحیح سے پڑھیں، ہمیشہ صحیح سے پڑھیں، ایک ہی ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم ہر رکعت میں رب العالمین ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، رب العالمین کی طرف سے جواب ہر رکعت میں آتا ہے، رب العالمین بندے کی طرف متوجہ ہر رکعت میں ہوتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنی نماز میں متوجہ ہوتا ہے تب تک، جب بندہ ادھر ادھر اس کا دل نہیں لگتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اسے انصراف کر لیتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا خیال رکھیں، اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرأت کو ڈھنگ سے کرنے کی کوشش کریں، ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ اور جو چھوٹی ہی صورت پڑھیں، اور کوئی آسان ہی صورت پڑھیں لیکن ڈھنگ سے پڑھیں، جو آپ کو ہمارے لیے آسان ہو وہی پڑھیں، لیکن ڈھنگ سے پڑھیں اور رک رک کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم سب کے اندر کمیاں ہیں، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، لیکن یہ روحانیت ہے، یہ نماز کا اصلی طریقہ ہے، اس کو ہمیں اپنے اندر ڈالنے کی اور اسی طرح سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ هو الموفق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔